أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات كتاب أخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وہی ہے جس نے تم پہ یہ کتاب اتاری، ان میں سے کچھ آیتیں صاف واضح معنی رکھتی ہیں اور وہی کتاب کی اصل و بنیاد ہیں، اور دوسری آیات کچھ وہ ہیں جن کے معنی میں کسی درجے میں اشتباہ ہے، تو جو لوگ ان کے دلوں میں ٹیڑھاپن ہے وہ فتنہ پھیلانے کی غرض سے اور ان آیات کا غلط معنی تلاش کرنے کے لیے ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، حالانکہ ان کا درست مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے، اور علمی پختگی والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ یہ بات بتائی گئی کہ دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکم کہلاتی ہیں کہ جن کے مفہوم اور معانی میں کسی طرح کا کوئی اشتباہ نہیں پایا جاتا، بلکہ قرآن سمجھنے کی اہلیت رکھنے والے کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی۔ دوسرے متشابہ، یعنی ایسی آیات جن کے ظاہری معنی یا تو سمجھ میں نہیں آتے، جیسے حروف مقطعات، یعنی کچھ صورتوں کے شروع میں آنے والے حروف، جیسے سورہ بقرہ کے آغاز میں الف لام میم، یا ایسے متشابہ ہیں جس کے ظاہری معنی سمجھ میں تو آتے ہیں لیکن وہ مرادی معنی نہیں ہوتے، جیسے ہم مجدہ تعالیٰ کے لیے ید کا یعنی ہاتھ کا استعمال، رب کائنات کے لیے وجہ یعنی چہرے کا استعمال۔ تو یہ آیات ایسی ہیں کہ ان کے الفاظ کے حقیقی معنی تو معلوم ہے لیکن مرادی معنی سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ تو جب ان کے حقیقی مرادی معنی میں کئی طرح کا اہتمام ہو سکتا ہے، پھر ان میں سے کون معنی اللہ تعالیٰ کی مراد گرامی ہے یہ حق مجدہ تعالیٰ ہی کو معلوم،
یا ان لوگوں کو معلوم جس کو اللہ نے اس کا پتہ دیا، اس کا علم دیا؟ پہلی قسم یعنی جو محکم ہے، اس کے بارے میں اللہ نے یہ فرما دیا کہ یہ کتاب کی اصل ہے، یعنی مطلب یہ کہ شریعت کے احکام کے احکام کے لیے، استحکام کے لیے، معلوم کرنے کے لیے انہی آیات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور حلال و حرام، جائز و ناجائز، انہی میں سے جو ثابت ہوتا ہے اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ یہ تو حقیقت حال ہے۔ اب دوسری صورت کے ان آیات، دونوں طرح کی آیات کے اثرات قوم و ملت پہ اور اقوام پہ کیا پڑتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن اور کجی اور گمراہی ہے، تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ گمراہی یا بد مذہبی کی وجہ سے وہ اپنے خواہشات اور ہوائے نفس کے پابند ہیں، اور متشابہ آیات کے ظاہری معنی کو لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے گمراہی، بلکہ بسا اوقات یہ گمراہی بڑھتے بڑھتے کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ یا پھر ایسے لوگ اس طرح متشابہ آیات کی غلط تعویل کرتے ہیں۔ ایک گروہ تو ایسا ہے، اور دوسرا گروہ، دوسری جماعت سچے پکے مومنوں کی ہے، جو متشابہ آیات کے معنی کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن وہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ محکم ہو کے متشابہ ہے، یہ ساری آیات، سارا قرآن رب کائنات حق مجدہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، اور اس کے ہر حرف پہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ لوگ متشابہ کی مراد جو بھی ہے وہ حق ہے، اور یہ سب اللہ نے جو نازل فرمایا عین تقاضۂ حکمت ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ متشابہات کا مکمل علم کسی کو عطا ہوا یا نہیں؟ ظاہر ہے قرآن کے بارے میں محققین، مفسرین، علماء فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں جب یہ کہا جائے اللہ اعلم بمرادہ، جمہور مفسرین متشابہات کے بارے میں جو حروف مقطعات ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ اعلم۔ آپ حضرات نے جو تفسیر یا تفسیر کے نوٹس جو آپ نے پڑھے ہوں گے، ظاہر ہے عام طور پہ درسگاہوں میں جلالین جو ہے وہی اول و آخر کتاب ہوتی ہے، اور بیضاوی کے کچھ رکوع یا کچھ آیات پڑھائی جاتی ہیں۔ البتہ تفسیر کے تخصص میں بہت ساری تفاسیر پڑھائی جاتی ہیں، تو کئی طریقے رائج ہیں قرآن کے درس کے بارے میں۔ ہندوستان بر صغیر کی درسگاہوں میں جو درس نظامی، دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم، ان کا جو طریقہ کار ہے
یا ان سے متعلق جو مدارس ہیں اس میں وہ یہ ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ شروع میں ایک مرتبہ 30 سالوں میں قرآن کا ترجمہ پڑھا دیں، اور اس کے بعد پھر جلالین جو ہے شریفین، ظاہر ہے کہ جلالین جو ہے دو شخصیتوں کا نام ہے، یقیناً دونوں شریف ہیں، تو یہ نسبت بھی صفت بھی کچھ ہے۔ بہرحال وہ جلالین پڑھاتے ہیں، عام طور پہ مکمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو بس یہی پہ تفسیر یا ترجمہ مکمل ہو جاتا ہے۔ دوسری درسگاہیں ایسی ہیں جیسے حضرت العلماء اور مدرسۃ الاسلام، مدرسہ الفلاح، تو ان جیسے مدارس میں قرآن کا متن سامنے ہوتا ہے تو مختلف مراحل میں درجات کے حساب سے قرآن کی ترجمہ و تفسیر مکمل کرایا جاتا ہے۔ یہ دونوں طریقے رائج ہیں، تو ایسے میں جلالین میں وہی میں واللہ عالم بمرادہ، الف لام میم کے بارے میں، اور ایسے سارے مقطعات کے بارے میں۔ البتہ والراسخون فی العلم، اس کے بارے میں جو سیدنا انس سے جو روایت ہے کہ راسخ فی العلم سے مراد وہ عالم بعمل ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہوں، اور مفسرین کہتے ہیں کہ راسخ فی العلم کی بعض صفات کہ اللہ تعالیٰ کو انہیں تقوی حاصل ہو، لوگوں کے سامنے وہ متواضع ہوں، دنیاوی زہد ہو اور مجاہدہ ہو، تو یہ راسخین فی العلم ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ وقف کہاں کریں، الا اللہ، پھر اب وقف کریں، اور بعض رات والراسخون فی العلم وہ الگ سے ٹکڑا مانگتے ہیں، تب بھی آیت کی تفسیر میں فرق پڑ جاتا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کے بعد الا اللہ بس، اور پختہ علم والے یہ کہتے ہیں کہ ہم مان لیں۔ بعض حضرات یہاں وقف نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں، اور وہ لوگ جو ان کو علمی رسوخ حاصل ہے وہ جانتے ہیں، تو یہ دونوں طرح سے قرآن آ گیا ہے۔ اس کے بعد اور حقیقی معنی یہی ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ارباب عقل و دانش ہی کے لیے نصیحت کارگر ہوتی ہے، اور اس اعتبار سے جسے سمجھ اور عقل عطا ہوئی وہ بڑی چیز اسے عطا ہوئی، اور عقل کی وجہ ہی سے امتیاز پایا جاتا ہے، یعنی انسان بھی جاندار ہے، اور حیوانیت یعنی جاندار کا مطلب ظاہری روح ہے، بہت سارے حیوانات ہیں انہیں میں انسان بھی ہے، لیکن انسان کو منطقی انداز میں آپ نے پڑھا ہوگا حیوان ناطق، تو حیوان ناطق یعنی جس انداز میں انسان ہوتا ہے اس معنی میں بولنا مراد ہے، ورنہ سارے ہی، اور عجمہ کہا جاتا ہے جانوروں کو، وہ بھی اپنے انداز میں بولتے ہیں، اور جانور ایک دوسرے جانور کی بولی کو سمجھتا ہے، حتیٰ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی زبان کو اس سے شکوے کو سمجھا، یہ آپ کا معجزاتی و کراماتی حق ہے۔ بہرحال عقل و دانش بڑی چیز ہے، اور فہم اللہ سے مانگنی چاہیے،
تو عقل کے ذریعہ نصیحت، ہدایت، تذکیر، موعظت اور تدبر، فکر، یہ ساری چیزیں عقل کا خاصہ ہے۔ البتہ عقل کا صحیح استعمال ضروری ہے۔ عقل کا غلط استعمال وقت کا انسان کو بجہل و فرعون بنا دیتا ہے یا قارون بنا دیتا ہے، اور ہر دور کے قارون، ہر دور کے بجہل، ہر دور کے فرعونہ، ہر دور میں ہے، یہ سب گویا ایک علامتی عہدے ہیں، اس مناسب ہیں کہ ہر دور میں ایسے لوگ، صفات کے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے اندر شفافیت، قتل و غارت گری، گمراہی کی انتہا، معصوموں پہ ظلم ڈھانا ان کا کام ہے۔ اور ہمیشہ ایسا گروہ جو عقل کا صحیح استعمال کر، ان کو اللہ کا حکم بھی ہے کہ وہ ان کے ہونے والے مظالم کے دفاع کی صلاحیت رکھیں، صلاحیت کا اسباب پیدا کریں، اللہ کے حوالے کریں اور ظاہری اسباب اختیار کریں۔ ظاہر ہے کہ اس دور میں منجنیق کا استعمال، یہ یا خندق کا استعمال، یہ ایسی چیز تھی جو رائج نہیں تھی عربی عسکری میدان میں، بلکہ یہ فارسی عسکری میدان سے چیز لی گئی اور اس سے فائدہ اٹھایا گیا، اور خندق سے غزوہ احزاب کا جو حال ہوا وہ معلوم ہے۔ تو ان چیزوں کا صحیح استعمال اور عقل کا صحیح استعمال اور عقل کا غلط استعمال، دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو لوگ عقل سلیم سے نوازے گئے ہیں، انہیں حکم ہے کہ وہ بھی ایسی تیاری رکھیں کہ عقل کا غلط استعمال کرنے والے جو گمراہی، ضلالت پر جو ہے موجود ہیں اور وہ کاروائیاں کر رہے ہیں، ان کا مقابلہ کرے جہاں تک بس میں ہے۔ تو اپنی طاقت کا صحیح استعمال، عقل کا صحیح استعمال، گمراہی اور ضلالت اور ظلم اور ناانصافی اور غارت گری اور فساد کو مٹانے کے لیے، صلاح کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو، امن کو، امان کو، عدل و انصاف کو غالب کرنے کے لیے وہ ہمہ جہت کوشش اور اقدامات ضروری ہیں۔ تو بہرحال یہ اولو الالباب فرمایا گیا، اور کتنی ہی عقل ہو لیکن اس کا صحیح استعمال نہ ہو، وہ حماقت کے درجے میں آئے۔ یہ تو ان آیات کے بارے میں جو گفتگو کی گئی وہ نفس مفہوم کو واضح کرنے کے لیے، اور یہ چیزیں آپ جانتے بھی ہیں۔ اللہ جیون علیہ الرحمٰ نے یہاں جس انداز میں ان آیات کے بارے میں کہا ہے، سب سے پہلے تو یہ بات انہوں نے فرمائی کہ محکم اور متشابہ کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے اور ان پہ عقیدہ رکھنے کے لیے ان آیات سے استدلال کیا جاتا ہے، ان آیات سے استدلال کیا جاتا ہے، اور اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا جو شان نزول نقل کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے
الف لام میم نازل کیا تو یہودیوں نے ابجدی طریقے سے اس کا تجزیہ کیا. ابجدی طریقہ یعنی ابجد ہوا زتی، جو یہ اس طریقے سے جو حروف گنتیاں نکالتے ہیں، تو ابجدی طریقے سے انہوں نے کہا اچھا یہ دیکھیے اس میں الف ہے، الف لام میم ہے، اس سے مراد الف سے مراد کی گنتی ہے، اور لام ہے، لام کی 30 گنتیاں ہیں، اور میم ہے، اس سے 40 گنتی مراد ہے. تو پھر یہ سب جوڑ کے انہوں نے جو حاصل جمع نکالا، جو انہوں نے نتیجہ نکالا، وہ کہا کہ دیکھیے محمد کی جو جماعت اور امت ہے، اس کی عمر کل 71 سال ہے. یہ ایک صدی بھی پوری نہیں ہوگی، اس امت کا خاتمہ ہو جائے گا. تو اس واسطے جو دین صرف 71 سال کے لیے آیا ہو، اس کو کیا مانے، اس کی کیا پیروی کی جائے. جو فنا ہونے والے ہیں یہودیوں نے یہ تبصرہ کیا. یہ تبصرہ سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ کی اس معنی خیز مسکراہٹ کو دیکھ کر یہودیوں نے کیا کہا، کیا الف لام میم کے علاوہ بھی اس جیسی کچھ حروف ہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، الف لام میم صاد. تو کہتے ہیں اچھا یہ الف لام میم کے مقابلے میں اس سے کچھ زیادہ ہے. تو مجموعی طور پہ 171 سال مان لیتے ہیں کہ اس عمر کی، اس امت کی عمر جو ہے 171 سال ہے. تو پھر انہوں نے کہا کیا اور بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، الف لام میم را. جب اس کو سنا تو یہود نے کہا اب معاملہ مشتبہ ہو گیا، اب ہمارے لیے اس امت کی عمر کو طے کرنا مشکل ہو گیا. تو اب ہم کس کو لیں، کس آیت کو ہم لیں؟ یعنی الف لام میم کو لیں، یا الف لام میم صاد کو لیں، یا الف لام میم را کو لیں؟ اب ہمارے لیے اب جدید طریقے سے متعین کرنا مشکل ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ ایسے موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی. ایک شان نزول یہ نقل کیا ہے مفسرین نے. دوسری بات مفسرین نے یہ کہی ہے کہ یہ آیتیں جو متشابہ ہیں، جیسے نحن خلقنا، نحن قدرنا، نحن قسمنا، یہ سب تو اہل کتاب نے جو ہے کہا کہ اچھا یہ تو ہماری تائید ہو رہی ہے. اور ثالث ثلاثہ جو ان کا عقیدہ ہے کہ 3 خدا مانتے ہیں، ریاض باللہ، الہ کو، سیدہ مریم کو، سید حضرت عیسیٰ مسیح کو. اور کہتے ہیں کہ جب دیکھیے اسی لیے قرآن نے جمع کا لفظ لایا ہے، نحن خلقنا، یعنی کوئی یہ 3 خدا جو ہیں ان کے نزدیک ریاض باللہ، اس لیے جمع کا لفظ لایا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتاری اور اس کی تفصیل سمجھائی کہ کیا مطلب ہے. اس حساب سے دیکھیں تو بتایا گیا کہ قرآن کریم کو 2 حصوں میں اس معنی کر تقسیم کیا جاتا ہے کہ ان میں سے کچھ آیات محکمات ہیں، یعنی محکمت عبارات ہے محفوظہ من الاحتمال، یعنی اس کے ایسی آیات جن کا مرادی معنی بالکل متعین ہے، اس میں اور کسی طرح کا دوسرے معنی کا کوئی احتمال نہیں پایا جاتا، اشتباہ بھی نہیں پایا جاتا. تو یہی آیات ام الکتاب یعنی اصل کتاب ہے. وہی معنی کہ انہی آیات کی روشنی میں متشابہات کو سمجھا جائے گا.
اور بعض آیتیں ایسی بھی متشابہ ہیں، جیسے کہ اللہ کا فرمان الرحمن علی العرش استوى، تو اللہ کے لیے استوا، اب استوا جو ہے کہ کئی معنی ہیں۔ استوا کے معنی لغت کے اعتبار سے جلوس کے ہیں، بیٹھنے کے ہیں۔ استوا کے معنی غلبے اور قبضے کے ہیں، چھا جانے کے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جلوس کے معنی میں یہاں مراد لینا درست نہیں کہ حق تعالی سبحانہ حق مجدہو کے لیے جلوس کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس واسطے کے محکم آیات موجود ہیں، اور محکم آیات میں فرما گیا کہ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، ظاہر ہے جلوس جو ہے عارض ہے، عارضی صفت ہے، اور اللہ جیسا کوئی نہیں، تو اب اس کے جلوس کے حقیقی معنی مراد نہیں لے جا سکتے۔ اس واسطے جلوس کے معنی یہاں پہ استوا کی جو معنی ہے وہ لیے جائیں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ استیلا، غلبہ، چھا جانا، تو اس حساب سے دوسرے معنی محمول کیے جائیں گے، اور اس متشابہ کو اس محکم کے روشنی میں سمجھا جائے گا۔ لیس کمثلہ شیء محکم ہے، اور العرش استوى، استوا جو ہے یہ متشابہ ہے، اس متشابہ کو محکم کی روشنی میں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کا فرمان الف لام میم، اور اس کے علاوہ اور حروف مقطعات کی، یہ جو متشابہ کی قسمیں ہیں حروف مقطعات کے قبیل کی، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے معنی اللہ ہی جانتے ہیں، اس کی کوئی تعبیر، کوئی مراد عام مفسرین نقل نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم کو اس کا معنی معلوم ہے، ظاہر ہے کہ انہوں نے جو معنی بیان کیے ہیں وہ اپنے فہم کے حساب سے بیان کیے ہیں، تو وہ جو ہے ایسا معنی نہیں ہوا جس کو معلوم۔ اس واسطے حقیقت یہی ہے جو مفسرین محققین لکھتے ہیں کہ واللہ اعلم، حروف مقطعات کے سلسلے میں خاص طور پہ یہ ان میں سے ہے کہ اس پر ایمان ضروری ہے، اور اس کا معنی ہم کو معلوم نہیں۔ اس کے بعد مزید کہتے ہیں کہ الذین فی قلوبہم زیغ، یعنی جن کے دل حق سے ہٹ جاتے ہیں، اور وہ ان کا شمار اہل بدعت اور اتباع متبعین ہوا، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، تو وہ محکم آیات پہ عمل چھوڑ کر اور محکم کے نتیجے میں متشابہات کو نہ سمجھ کر وہ تیسری راہ اختیار کرتے ہیں کہ جو متشابہ آیات ہوتی ہیں ان کے پیروی کرتے ہیں، ان کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور ان متشابہ آیات سے اپنے فہم کے حساب سے جو ان کا ظاہری معنی ہوتا ہے وہ استدلال کرتے ہیں، جو محکم آیات کے موافق اور مطابق نہیں ہوتا، اور یہیں سے وہ بدعات پیدا کرتے ہیں۔ اور اگر وہ متشابہات محکم کے مطابق ہو جائیں اور ان کے مطابق عمل کیا جائے تو بدعات کا خاتمہ ہو جائے اور کوئی نئی چیز سامنے نہ آئے، اور یہ سب ان کا یہ جو کارروائی ہوتی ہے مقصد ہوتا ہے فتنہ پروری، فتنہ پھیلانا، اور لوگوں کو دین کے بارے میں گمراہی میں مبتلا بدعات کو پیدا کرنا اور گمراہیوں کو جگہ دینا، یہ ان کے مقاصد میں ہے۔ مثلا اللہ کے لیے مکان اور جہت کو ثابت کرنا، اللہ کے فرمان الرحمن علی العرش استوى، اسی طرح یہ ثابت کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بس کچھ دنوں کے لیے ہے، یہودیوں نے جیسا کہا
الف لام میم سن کر، اور مقصد ہوتا ہے کہ اس کی مراد وہ ایسی لیتے ہیں جس سے جو خواہشات کے مطابق اور نفسانی خواہشات کے مطابق حق کی رعایت اور حقیقت کی رعایت کے بغیر ان چیزوں کے وہ قائل ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے مراد کو جانتے ہیں۔ اور جو لوگ علم میں پختہ ہیں، اگر ان میں سے کچھ کے معنی ان کو بتائے یا اللہ کے کسی بندے کو، جیسے کہ عبداللہ ابن السلام کہتے ہیں اور ان کے گروہ، کہ وہ لوگ تعویل کے پیچھے نہیں پڑتے اور ان آیات کو ظاہری معنی پہ فٹ نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کے حق ہونے کا اعتقاد کرتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے مراد ہے ہم اس میں ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ جو بھی مرادی معنی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، متشابہ ہو یا محکم ہو، یہ سب ہمارے علیم و خبیر حکیم رب کائنات کی طرف سے ہے، اور ان میں کلام الہی میں کسی طرح کا تناقض، کسی طرح کا اختلاف اور کسی طرح کی ایک دوسرے سے اشتباہ نہیں پائے، اور وہ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، بار الہ ہمارے دلوں کو حق سے نہ پھیریے، اور ہمیں آپ نے جب محکم پہ عمل کی ہدایت دے دی تو اب ہمارے اندر قلب جو ہے پھر کر متشابہ کے چکر میں نہ پڑے اور گمراہی کا شکار نہ ہو۔ ہم نے متشابہات کو تسلیم کر لیا اور کہتے حب لنا من لدن کا، اور اے باری الہ توفیق الہی سے ہمیں نواز دیجیے اور ہمیں ثابت کر رکھیے۔ تو یہ مضمون ساری تفصیلات جو ہیں صاحب مدارک نے بیان کی ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تو صاحب مدارک نے یہ تفاصیل بیان کی ہیں، اس روشنی میں ہمیں اس آیت کو سمجھنا چاہیے، اور بقیہ تفصیل ہے جو دوسرے قسط میں انشاءاللہ